کیا وجہ بنی کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا اس حد تک شکار ہو گیا کہ کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا؟ وجہ کیا؟ ترکی نے اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بہت بڑا حملہ ہے بھارت کے اوپر جس میں ایک سنگل بلٹ جو ہے وہ فائر نہیں ہوئی اور چاروں شانے کر دیا ہے ٹرکیہ نے بھارت کو۔ آپریشن سندور بھارت نے کیا، ٹرکی نے جو ہے وہ تھوڑا سا بھی قدم پیچھے نہیں کیا، وہ مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ یہ جو لال قلعے کا حملہ ہے، بھارت نے الزامات کسی نہ کسی حد تک ٹرکیہ کے اوپر لگائے۔ ویسے پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے علاوہ بھی کوئی اور سوجا ہے۔ بھارتی میڈیا خاص طور پہ وہ اپنی روایت کے مطابق باولے کتے کی طرح جو ہے وہ گھوم رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کسے کاٹے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سلینڈر بلاسٹ تھا، سیکنڈ انہوں نے یہ کہا پاکستان نے کیا ہے، تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرکیہ نے کیا ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ کہیں پہ ان کی بے عزتی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ 7 پیاروں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو مودی صاحب تو ان سے نظریں نہیں ملاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، سنو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، میں ہوں یاسر رشید۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت عادات اور اطوار بدل رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت نئی صف بندی ہو رہی ہے۔ دنیا میں جو پہلے ایک دوسرے کے اتحادی ہوا کرتے تھے وہ اب رقابت کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو رقیب ہوا کرتے تھے وہ حلیف بن رہے ہیں۔ یہی منظرنامہ دنیا میں مختلف ممالک میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ کہیں نئی جنگوں کے آغاز کی باتیں سنائی دے رہی ہیں، اور کہیں کوئی چنگاری بھڑکنے کی امید دکھائی دے رہی ہے، اور کہیں پہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ برسوں کی کشیدگی جو ہے وہ امن کی طرف مائل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ میں بالخصوص اگر ایشیا کی بات کریں تو خطے کا جو چودھری بننے کا خواہش مند تھا بھارت کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے اس کے مسلسل زوال کی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی سفارتی محاذ کے اوپر پسپائی، اس کو سائیڈ لائن کیا جانا، مختلف معاہدوں کی دیری کی صورت میں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آنا، اور پھر کسی ملک کے ساتھ اگر اتحاد کرنا تو امریکہ کا خطرہ مول لینا، یہ سارا منظرنامہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ بھارت کے لیے مشکلات بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب اس کو بھارت اپنی فرسٹ پالیسی کہے، بھارت فرسٹ انڈیا پالیسی کہے، یا بھارت میک ان انڈیا پالیسی کہے، لیکن اس سب کے بیچ میں بھارت کو ایک ایسی زک پہنچی ہے جس نے بھارت کی سفارتی ساکھ کو، دفاعی ساخت کو بے تحاشا نقصان پہنچایا۔ پہلی زک جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی صورت میں اسے بھگتنا پڑی کہ جب اس کے طیارے مار گرائے، اور پھر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس کو انڈورس کیا جانا، وہ بہت بڑی ہزیمت کا منظر تھا بھارت کے لیے۔ لیکن اس موجودہ منظرنامے میں اگر دیکھا جائے تو بھارت کو یہ غصہ تھا کہ ترکیہ نے بھی مدد کی تھی پاکستان کی۔ اس کو یہ تھا کہ ترکیہ نے ڈرون پاکستان کو دیے، اور اسی ضمن کے اندر حال ہی میں ہونے والے لال قلعے کے حملے کے حوالے سے بھارت نے ترکیہ کے اوپر بھی الزام لگایا ہے۔ لیکن اس پورے منظرنامے میں ایک بات قابل غور ہے کہ ایک بہت بڑی کھیپ جو بھارت کی دفاعی ساز و سامان کی تھی، جو ترکیہ کی فضائی حدود سے گزر کے آنا تھی، اسے ترکیہ نے منع کر دیا۔ فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ کسی بھی ملک کے لیے سفارتی محاذ پہ، اخلاقی محاذ پہ، اس کے امیج کے اعتبار سے، اور بالخصوص یہ اگر دفاعی ساز و سامان ہے اس اعتبار سے، یہ سب سے بڑی زگنج ہوتی ہے۔ یہ گزن جو اسے پہنچی ہے، اسی پہ تمام تر تفصیلات کے اوپر بات کریں گے کہ اس کا آنے والے دنوں میں منظرنامہ کیا ہوگا اور بھارت کو کتنی پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسب سابق جناب طارق حبیب صاحب۔ طارق حبیب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ طارق صاحب، بھارت کو دفاعی محاذ کے اوپر کس حد تک پسپائی کا سامنا ہے، اور حالیہ یہ ترکیہ نے جو ان کو فضائی حدود سے گزرنے کی تیاری کو اجازت نہیں دی، اس کے پیچھے کی منطق کیا ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، ابھی جو سینٹر آف ایکسس ہے وہ مڈل ایسٹ ہے۔ مڈل ایسٹ کی وجہ سے جیو پولیٹیکل سچویشن چینج ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں بلاکس نئے بن رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اتحادی بھی جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں، اور جو رقیب ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنے پارٹنرز کو چینج کر رہے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہمیں جو ہے وہ یہاں ہمارے جو ہے جنوب ایشیا میں بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اسپیسیفک اس پہ بات کریں ٹرکیہ کے اس ایپ پہ،
تو بنیادی طور پہ ترکیہ نے جو ہے وہ یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک حملہ کیا ہے، ایک وار کیا ہے بھارت پر. اچھا، اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو آپریشن سندور بھارت نے کیا، اس آپریشن کے موقع پر جو ترکیہ ہے یہ مکمل طور پہ پاکستان کی حمایت میں کھڑا تھا، پاکستان کی سائٹ پہ کھڑا تھا، پاکستان کو ڈرونز دیے تھے. اس کے بعد جو ترکیہ کا لڑاکا بحری جہاز ہے وہ پاکستان کے ساحلوں پر موجود تھا. تو کبھی بھی کسی بھی موقع پر اس آپریشن کے دوران ترکی نے جو ہے وہ تھوڑا سا بھی قدم پیچھے نہیں کیا، وہ مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. یہ جو چیز تھی، یہ جو ترکیہ کا عمل تھا، اس نے بھارت کو بہت بری طریقے سے جو ہے اسے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترکیہ سے بدظن کر دیا. اب ہوا یہ کہ جو اکتوبر میں جو وہاں پہ ایک تقریب تھی ترکی سفارت خانے میں دہلی میں، وہاں پر جو بھارتی حکومتی ذمہ داران تھے وہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے بنیادی طور پہ اپنا جو ہے وہ ایک رد عمل ظاہر کیا ٹرکش گورنمنٹ کے لیے. یعنی یہ سفارتی پروٹوکول کے خلاف ہوتا ہے، یہ عمل خلاف تھا. جی بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا انڈیا نے، اور سفارتی پروٹوکولز کو توڑا، اور اس نے اس پروگرام میں جو ہے ان کے کسی ذمہ دار نے شرکت نہیں کی. اچھا، اب یہ اس کے فوراً بعد جب 30 اکتوبر کو جو یہ اپاچی ہیلی کاپٹرز تھے AH-64E، ان کی کھیپ جو ہے وہ 3 اپاچی ہیلی کاپٹرز کی یہ بھارت جانی تھی. اچھا، اس سے پہلے میں اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں کہ یہ ہیلی کاپٹر جو ہے یہ دنیا کا جدید ترین ملٹی رول کمبیٹ جو ہے وہ آپریشنز کے لیے استعمال ہونے والا ہیلی کاپٹر ہے، اور بھارت اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک گیم چینجر کے طور پہ سمجھ رہا تھا. اور جو بلند ترین محاذ ہیں دنیا کے، سیاچن یا ہمالیہ ہو گیا، اس میں پاکستان اور چین کے خلاف ان ہیلی کاپٹرز کے لیے وہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اس کے بہت زیادہ کام آئیں گے. خیر، اس کو تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ رافیل کے حوالے سے بھی بھارت کا یہی خیال تھا کہ گیم چینجر ہے، اور وہ جو ہے وہ بھارت کو یعنی رافیل کو اگر دیکھا جائے تو رافیل دنیا میں جتنے بھی 5th جنریشن طیارے ہیں ان میں وہ بہتر طیاروں میں شمار ہوتا ہے. 4.5 جنریشن ہو یا 5th جنریشن ہو، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چلانے کے لیے مہارت بھی چاہیے ہوتی ہے، قابلیت بھی چاہیے ہوتی ہے، کارکردگی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ان کی مہارت نہیں ہے. اسی طریقے سے اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے، دل گردہ بھی چاہیے ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اپاچی ہیلی کاپٹر بھی رینک اگر کیا جائے ہیلی کاپٹرز میں تو نمبر 1 پہ آتا ہے، اور اس کی لاگت بھی بہت زیادہ ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو یہ لاک ہیڈ مارٹن کا ہی تیار کردہ ہیلی کاپٹر ہے. جی بالکل. اچھا، اس میں ایک چیز اور ہے بھی کہ یہ اس کو اپ گریڈ بھی کروایا تھا، اس میں آلٹریشنز بھی کروائی تھی. جو بھارتی ماہرین تھے انہوں نے اپنے جو جن محاذوں کے لیے وہ ان ہیلی کاپٹرز کو ٹارگیٹ کر رہے تھے اس کے حوالے سے انہوں نے ریکمنڈیشن دی تھی، تجاویز دی تھی، اور باقاعدہ جو ہے وہ انہی سے ان میں آلٹریشن بھی کروائی تھی، انہیں اپ گریڈ بھی کروایا تھا. یہ جو معاہدہ تھا یہ $2.1 بلین کا معاہدہ 2015 میں ہوا تھا، اور یہ جو 22 ہیلی کاپٹرز تھے یہ پہلی کھیپ 2019 میں بھارت کو مل چکی تھی. اس کے بعد بھارت نے اپنے جو ہے وہ ایویشن کے لیے ایک کھیپ اور منگوائی، اور وہ جو ہے انہوں نے $566 ملین کا معاہدہ کیا، اور اس میں 6 ہیلی کاپٹرز ہی آنے تھے. 3 ہیلی کاپٹرز آپ دیکھیں جولائی میں آ چکے تھے. اچھا، 3 ہیلی کاپٹر کی جو ہے وہ 2025 جولائی میں بھارت کو مل چکی تھی، اور یہ لاسٹ ان کی جو ہے اسائنمنٹ تھی جو بھارت جا رہی تھی. بھارت کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ ہیلی کاپٹرز ملنے کے بعد ایک جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے ان کے پاس ایک اچھا اضافہ ہو جائے گا، وہ ایک اسکواڈرن تشکیل دے دے گا، اور پاکستان اور چین کے خلاف وہ انہیں استعمال کرنے کا سوچ رہا تھا، خاص طور پہ جیسے ابھی پاکستان کے ساتھ سرحد پہ معاملات بہت زیادہ یہ بنیادی طور پہ یہ جو اپاچی ہیلی کاپٹر ہے، میں اگر مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا تو یہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے ان کا جو INS وکرانت ہے یہ اس کے اوپر تعینات کیے جانے، یہ بحری افواج کے اندر شمار ہوں گے، یہ ان کے فلیٹ کا حصہ ہوں گے. جی، یہ ان کے فلیٹ یہ ان اپنی آرمی کو بھی دے رہے تھے، اور انہوں نے اس کا ایک الگ جو ہے وہ اسکواڈن بھی تشکیل دے دیا تھا، اور اس کی ریہرسل کے لیے بھی انتظامات کر لیے گئے تھے. یہ لاسٹ مشغول ہونے کے بعد کہ جی اس کی ریہرسل بھی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے خاص طور پہ اپنے پائلٹس کو ٹریننگز دینی تھیں
اس ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے اس کا بھی پورا انتظام کیا گیا تھا، اور وہ دسمبر میں اسٹارٹ ہونی تھیں. اچھا. یعنی اہم بات یہ ہے کہ وہ دسمبر میں اسٹارٹ ہونی تھی، اور بھارت جو ہے وہ اس حوالے سے بہت تیزی دکھا رہا تھا، یعنی ان اپاچی ہیلی کاپٹرز کے حوالے سے کہ اسے جلدی شامل کیا جائے، انہیں ایکٹیو کیا جائے، ان کے آپریشنز جو ہیں وہ دکھائے جائیں، اور جو ہے وہ جس طرح جارحانہ عزائم پاکستان کے خلاف رکھتا تھا تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم انہیں جو ہے وہ ایسے کسی موقع پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب ہوا یہ کہ جب یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں یہ یہاں لائے گئے. اچھا، اس میں ابھی ایک چیز میں اور بتا دوں کہ یہ ورلڈز موسٹ ایڈوانس جو ہے وہ ملٹی رول کامبیٹ ہیلی کاپٹر ہے. اس میں جو ہے وہ جدید ترین ہتھیاروں سے یہ لیس ہوتا ہے. خاص طور پہ اس میں سینسر فیوژن ٹیکنالوجی ہوتی ہے. AGM-114 جو ہیل فائر میزائل جسے کہا جاتا ہے اس سے یہ لیس ہوتا ہے. ہائیڈرا 70 راکٹس اس میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ایئر ٹو ایئر جو اسٹنگر میزائلز ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 mm کی MP-14 چین گن جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. تو اسے ایک خطرناک جو ایک ایئر ویپن کہا جاتا ہے، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مطلب جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے. یہ بھارت کے لیے ایک جو ہے یہ مطلب بہت بڑا دھچکا ہے، اور اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکی نے ایک لو کاسٹ اٹیک کیا ہے جس میں اس نے ایک سنگل بلٹ فائر نہیں کی، لیکن اس نے بھارت کو اتنا بڑا دھچکا پہنچایا ہے کہ شاید جو ہے وہ ایک جنگ، کئی دنوں کی جنگ بھی جو ہے وہ بھارت کو اتنا نقصان نہ پہنچا سکے. اب ہوا یہ کہ یہ جب اس کو جو کارگو طیارہ تھا وہ جرمنی سے امریکہ لینے کے لیے پہنچا، وہاں سے ان طیاروں کو لوڈ کیا گیا. پھر یہ طیارے وہاں سے بھارت کے لیے روانہ ہوئے. UK میں جب ری فیولنگ کے لیے یہ طیاروں نے لینڈ کیا ہے، اس طیارے نے لینڈ کیا ہے، تو اس کے بعد آگے روٹ کلیئر کرنے کے لیے جب ٹرکی سے بات کی گئی ہے تو ٹرکی نے اجازت دینے سے، اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اب ٹرکی کی لوکیشن کو سمجھیں، یہ جو ہے وہ ایشیا اور یورپ کی سنگم پہ واقع ہے. یہاں سے بحری راستے کے ذریعے رشین جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں اور لڑاکا بحری جہاز ہیں، وہ یہاں سے گزرتے ہیں. فلائی روٹس جو ہیں، جو امپورٹنٹ فلائی روٹس ہیں یورپ سے دیگر ممالک کی طرف، خاص طور پہ ایشیا کے روٹس کو استعمال کرنے کے لیے، وہ 200 میں سے 124 روٹس جو ہیں وہ ٹرکی کی فضائی حدود سے گزرتے ہیں. اچھا. تو یہ ٹرکی اتنی اہمیت، یہ جو ہے وہ اس حوالے سے اتنی اہمیت رکھتا ہے. اب یہ جو ایک ملٹری ایسٹس کے جو ترسیل کا ایک یہ روٹ تھا، اس کے اوپر سے جب یہ کارگو ان جو ہے یہ گزرنے کی اجازت مانگ رہا تھا، ٹرکی نے انکار کیا. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہیں فوری طور پہ آلٹرنیٹ روٹ نہیں مل سکا. 8 دن اس طیارے نے برطانیہ میں انتظار کیا. اس کے بعد اس طیارے کو واپس جو ہے وہ امریکہ بھیج دیا گیا، اور وہاں سے ٹرکس میں لوڈ کر کے یہ ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ واپس ان کے اسٹوریج ہاؤسز میں بھیج دیے گئے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ متبادل روٹس کون سے ہو سکتے ہیں، ان روٹس کو استعمال کر کے اور وہاں پہ جو ہے وہ بھارت کو یہ جو سپلائی ہے اسے مکمل کیا جائے اور بھارت کو یہ ہیلی کاپٹرز پہنچائے جائیں. لیکن اس دوران متبادل روٹ کے اخراجات، اس کے بعد یہ جو یہ آرڈر فی الحال جو ہے وہ رک گیا ہے، اس کی جو تاخیر کے اخراجات ہیں، یہ سارے جو ہے وہ جو اس کو جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ تقریباً دگنے ہو رہے ہیں، اور یہ بھارت کو پے کرنے پڑیں گے وہاں پر. اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹرکی کا یہ اسٹیپ ہے، اس نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیپ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو سیاسی تناؤ خطوں میں پیدا ہوتا ہے، کہ خطے میں سیاسی تناؤ پیدا ہو رہا ہے، تو یہ جو فضائی حدود کا معاملہ ہے اسے ایک ہتھیار کے طور پہ دوسرے ملک پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک چیز بتائیے ٹرکی نے اس ضمن کے اندر کیا کوئی وضاحت کی ہے؟ کیونکہ یہ جو لال قلعے کا حملہ ہے، اس ضمن کے اندر بھی اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت نے الزامات کسی نہ کسی حد تک ٹرکیہ کے اوپر لگائے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فنڈنگ یا ان کو سپورٹ جو ہے یہ ٹرکیہ نے کی. یہ ویسے پہلی بار ہوا ہے کہ بھارت کو پاکستان کے علاوہ بھی کوئی اور سوجا ہے اور اس نے کسی اور طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے یہ ہیں. تو کیا صرف میں اس میں آپ کو ایک نئی چیز بتا دیتا ہوں. جی.
ہوا یہ بنیادی طور پہ کہ یہ جب یہ اٹیک ہوا لال اب 10 نومبر کو، تو دلچسپ چیز یہ ہے کہ بھارتی میڈیا خاص طور پہ وہ اپنی روایت کے مطابق باولے کتے کی طرح جو ہے وہ گھوم رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ وہ کسے کاٹے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سلنڈر بلاسٹ تھا گاڑی کے اندر، سیکنڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے وہ پاکستان نے کیا ہے، فوراً ایک جو ہے وہ مہم چلا دی گئی، پاکستان نے کیا ہے۔ تھرڈ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرکیہ نے کیا، اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جو میڈیکل کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں، وہ ایک کانفرنس میں ٹرکیہ گئے تھے، وہاں سے وہ واپس آئے، اور ایک تنظیم کا نام انہوں نے دیا کاسا، کہ یہ اس تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر اس پورے اٹیک کو پلان کیا اور پھر یہ کارروائی کی، اور انڈین میڈیا اور انڈین جو اس کے ذمہ داران ہیں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے، وہ اس چیز کو کلیم کرتے رہے۔ دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ کل انڈیا نے بنگلہ دیش پہ الزام لگا دیا ہے کہ انصار اللہ بنگلہ دیش نامی تنظیم نے یہ جو ہے وہ یہاں پر اٹیک کیا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز اس کو تو پھر جوڑا اسے شیخ حسینہ واجد سے ہوگا کہ جی وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے خلاف وہاں پہ فیصلہ آ گیا ہے، تو اب اس کی واپسی کے حوالے سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جی یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ مودی حکومت، ان کے وزراء یہ اتنے نااہل جاہل ہیں کہ اپنی ناکامی کو اپنے میڈیا کے ذریعے، جو وہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حد تک جرنلسٹ ہیں، اخلاقی طور پہ جرنلسٹ ایتھکس کو کس حد تک سمجھتے ہیں، یہ میں اور آپ ان کی اسکرین دیکھ کر بہت اچھی طرح اندازہ کر لیتے ہیں کہ جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو پی سی کابل کے 6 فلور بنوا دیتے ہیں، مطلب اس طرح کے بلنڈرز وہ کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں ان کا مذاق بنتا ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے انہوں نے پہلے پاکستان پہ الزام لگایا، پھر انہوں نے ٹرکیہ پہ الزام لگایا، اب انہوں نے بنگلہ دیش پہ لگا دیا، یعنی جہاں سے انہیں جس ملک کی طرف سے خارجہ پالیسی میں بھارت کے خلاف کوئی چیز نظر آتی ہے، فوراً اس ملک کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا کے یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید دنیا میں سب جو ہے وہ ان جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان جیسے ذمہ داران حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی اس بکواس پہ فوری یقین کر لیں گے اور اس حوالے سے جو ہے وہ پھر اسٹیپس لینے شروع کر دیں گے۔ تو یہ صرف ٹرکیہ پہ نہیں، کل انہوں نے بنگلہ دیش پہ بھی ان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی بنگلہ دیش میں انصار اللہ بنگلہ دیش نامی تنظیم ہے جس نے یہ پورا اٹیک آرگنائز کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹرکیہ کی عکاسہ تنظیم ہے، وہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ ان ڈاکٹرز کو ٹریننگ دی گئی، ان کی برین واشنگ کی گئی، انہیں واپس بھیجا گیا اور انہوں نے یہ کارروائی کی، اور اس سے پہلے یہ الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا گیا۔ اچھا، اب آج آخر پھر اس رفتار سے یہ امریکہ تک بھی پہنچ ہی جائیں گے؟ ایگزیکٹلی، یہ جس طرح یہ جا رہے ہیں، مطلب بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ٹرمپ جو ہے وہ کہیں پہ ان کی بے عزتی کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، وہ 7 تیاروں کا ذکر کر دیتے ہیں، تو مودی صاحب تو ان سے نظریں نہیں ملاتے۔ جس میٹنگ میں یا جس جگہ پر، جس کانفرنس میں، بین الاقوامی کانفرنس میں ٹرمپ کے آنے کا امکان ہو، بھارتی وزیر اعظم وہاں جاتا نہیں ہے، مطلب یہ اس کی حالت ہو چکی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ جی امریکہ نے کروایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرکیہ کا یہ جو اسٹیپ ہے، یہ جو ان کی سپلائی چین کو ڈیمیج کیا، اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکن ڈیفنس جو سپلائی چین ہے اس میں آج تک کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، یعنی یہ اہم نقطہ ہے یاسر بھی، اس میں آج تک کسی نے کسی ملک نے رکاوٹ نہیں ڈالی تھی امریکن ڈیفنس سپلائی لائن میں، یعنی ڈیفنس ایسٹس جو امریکہ کے اپنے کسی دوست ملک کو بھیجتا ہے یا کسی بھی معاہدے کے تحت وہ جو ہے وہ سامان دے رہا ہے کسی ملک کو، اس کی سپلائی لائن میں کبھی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے۔ ٹرکیہ نے جو ہے وہ انکار کیا اپنی فضائی حدود دینے سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرکیہ جو ہے وہ اتحادی ہے نیٹو میں امریکہ کا۔ جی، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا قدم ہے، یعنی یہ ایک نارمل اسٹیپ نہیں ہے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے ایک اتحادی کے خلاف اقدام اٹھا رہے ہیں۔ بھارت کا معاملہ تو ایک الگ سے ہے، اتحادی کو جواب کیا دینا ہے، اس کے سامنے کیا چیزیں رکھیں گے، تو یہ بہت بڑا ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر سٹیپ جو اٹھایا گیا ہے، اس کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے ٹرکیہ کے لیے،
لیکن اس کے باوجود ترکیہ کی جانب سے یہ اقدام جو ہے یہ بھارت کے منہ پہ تو پھر زناٹے دار تمانچہ ہی. جی بالکل. دیکھیں یہ تو میں تو اسے کلیئر کٹ یہ کہتا ہوں کہ یہ ترکیہ کا ایک بہت بڑا حملہ ہے بھارت کے اوپر، جس میں ایک سنگل بلٹ جو ہے وہ فائر نہیں ہوئی اور چاروں شانے کر دیا ہے ترکیہ نے بھارت کو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس کے کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ ٹرکی امبیسی ہے اس کے لوگوں پر سختیاں کرے، وہاں سے عملہ کم کرنے کی بات کرے جو نارملی ہوتا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ وہ کرتا رہتا ہے. تھرڈ یہ کہ جو اس کی فضائی حدود ہے وہاں سے گزرنے والی جو ٹرکش لائن ہے اس کی فلائٹس کو کم کرے، ان کی فلائٹس پہ اعتراضات اٹھائے. بالکل بھارت یہ کر سکتا ہے. لیکن ہم اسے ایز اے پاکستانی اگر میں اسے دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکیہ نے مسلم برادر ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے اور اس نے بالکل واضح کیا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. اس نے آپریشن سندور کے دوران جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ڈرونز دیے، اس نے اس کا جو بحری جہاز تھا وہ یہاں موجود رہا. ابھی جو ہے وہ پاکستان اور ترکیہ درجن کے قریب جو ہے وہ ڈیفنس پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، جس میں میزلز ہیں، جس میں ڈرونز ٹیکنالوجی ہے، جس میں کان فائٹر جیٹ بھی ہے ان کا، 5th جنریشن جو ہے وہ فائٹر جیٹس کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی طرح کے معاہدے جی اسی طرح کے جو معاہدے ہیں وہ ترکیہ کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہیں اور بنگلہ دیش کے ساتھ بھی وہ اسی طرح کام کر رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بھارت نے ایک اور الزام لگایا کہ پاکستان ترکیہ اور بنگلہ دیش کے ذریعے بھارت میں دہشت گردی کروا رہا ہے. اچھا، یعنی یہ تازہ ان کے ہم نے بہت ترقی یافتہ ملک کو اپنی پراکسی بنایا ہوا ملک. بالکل ہم جو ہے نا وہ مطلب پراکسیز بنا رہے ہیں. اب پہلے جو ہے وہ ہم پہ الزام ہوتا تھا کہ گروپس بناتے ہیں پراکسیز کے طور پہ، اور اب ہم ملکوں کو جو ہے وہ پراکسیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. یعنی اب اگر آپ جو ہے وہ مطلب تازہ ان کے بیانات دیکھیں مودی حکومت کے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شاید ہوش و حواس کھو چکے ہیں اپنے. شاید ان کے پاس جو ہے نا مطلب سینس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. پولیٹیکل سینس تو بہت دور رہ گئی، کامن سینس نام کی ان کے پاس چیز نہیں ہے. یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ یہ جو ترکیہ نے جو اسٹیپ لیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونے کا ثبوت دیا، اور اس میں صرف جو ہے وہ ترکیہ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر بات پاکستان کے حوالے سے آتی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں رشیا کے ساتھ تعلقات اس کے کیسے ہوں گے؟ اور رشیا سے اگر یہ جھکاؤ اپنا کم کرتا ہے تو پھر چائنا رشیا بلاک جو ہے یہ بھارت کے لیے کتنی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ دیکھیں بھارت کے ساتھ جو ہے وہ ابھی رشیا اور بھارت کے جو ریلیشنز ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ ٹھیک چل رہے ہیں. مطلب اگر اسے بالکل نارمل وے میں دیکھا جائے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ کشیدگی کی سچویشن نہیں ہے، یا جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے دوستانہ مراحل میں ہی ہیں ابھی وہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں اس میں فائدہ جو ہے وہ چائنا کو بھی ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اپچی ہیلی کاپٹرز تھے یہ پاکستان اور چائنا کے لیے منگوائے گئے تھے. تو اس میں چائنا کو بھی ہوا ہے. تو یہ جو ہے وہ ترکیہ کے ساتھ چائنا کے جو تعلقات ہیں وہ ویسے بھی اچھے ہیں، اور اس اسٹیپ کے بعد جو ہے وہ مزید لازمی بات ہے ان کے روابط بھی بڑھیں گے، اور جو ہے وہ ایک پازیٹیو گیسچر بھی جو ہے وہ چائنا کے پاس گیا ہے کہ یہ کس طرف کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں ترکیہ. اور جو ہمارا خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں بھارت کو لگام ڈالنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیا بلاک ہے جو بننے جا رہا ہے، اور یہ جو ترکیہ کا اپنی فضائی حدود کے حوالے سے سخت قدم ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل جو سچویشن بن رہی ہے اوور آل، اس میں جو نئے بلاکس
ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ جو جنوب ایشیا میں بنے گا اور جو مڈل ایسٹ میں جو چینجنگز آ رہی ہیں اس میں ٹرکیہ کا رول بہت اہم ہے. اور اس میں جو ہے اب اس کو آپ اس طریقے سے ایج کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے معاملات جو ہیں وہ کیسے تھے، تو ہم اس تناظر میں صرف اس اسٹیپ کو دیکھیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ بھارت اور اسرائیل کے بہت قریبی تعلقات ہیں ان دنوں میں. مطلب جو پرانے معاہدے چل رہے ہیں ٹرکیہ کے اور اسرائیل کے، ہم ان کو اگر ایک طرف رکھیں، جو حالیہ کچھ ماہ سے جو اس کے ٹرکیہ اور اسرائیل کے درمیان جو چپکلش ہوئی ہے اور جو معاملات سامنے آئے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں تو بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہے. تو یہ جو فضائی حدود نہ دینے کا معاملہ، یہ صرف جنوبی ایشیا پہ امپیکٹ نہیں ڈالے گا، بلکہ یہ مڈل ایسٹ پہ بھی جو ہے وہ بالکل ایکولی امپیکٹ کریٹ کرے گا. اور وہاں پہ بھی جو ہے اچھا ایک چیز بتائیں طارق صاحب، کیا ایسا ہوا کیا پاکستان کے ساتھ جنگ ہارا بھارت، ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے ممالک کے بائیلیٹرل ٹریڈز کے ذریعے مفادات ہوتے ہیں اور وہ قائم رہتے ہیں. اور اتنی بڑی اکانومی ہم یہ مانتے ہیں بھارت کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، اس کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. ہاں فوج کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ان کی اسٹریٹجی ویسی نہیں ہے کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں، لیکن معیشت تو ان کی بہت بڑی ہے، تو تعلقات تو ختم نہیں ہوئے. تو کیا وجہ بنی کہ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا اس حد تک شکار ہو گیا کہ کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ بھارت کا جو یاسر بھی جو رویہ ہے اوور آل، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. بھارت نے کسی بھی پڑوسی ملک کے ساتھ کبھی بھی تعلقات کو اہمیت ہی نہیں دی، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا خیال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ پراکسیز کو یوز کر کے، وہاں دہشت گردی کی کاروائیاں کروا کر، وہاں پر جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کر کے اپنی مرضی کی لوگوں کو اوپر لایا جا سکتا ہے، منمانیاں کروائی جا سکتی ہیں. بھارت ہمیشہ سے اسی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے. آپ کسی بھی کو اٹھا کے دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے ساتھ اس کی جو تازہ چپکلیش ہے، جو اس کی تازہ کشیدگی ہے، اس کے پیچھے صرف یہی ایک وجہ ہے. حسینہ واجد کو جو ہے وہ بنگلہ عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، تو حسینہ واجد کو وہ اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہاں سے وہ ان کا جو مجرم ہے، بنگلہ دیش کا جو مجرم ہے جسے سزائے موت جو ہے وہ سنا دی گئی ہے، اسے وہ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے. کل میری ایک بنگلہ دیشی صحافی سے بھی بات ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ مطلب نارمل ڈسکشن ہے کہ بھارت سے، اور اس معاملے پر بھارت سے ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے. یہ وہاں پہ بنگلہ دیشی جو میڈیا، یہ ہم اس فیصلے کو علامتی فیصلہ سمجھیں، کیونکہ یہ ممکنات میں سے دکھائی نہیں دیتا کہ دلی سے لا کے پھانسی دی جائے گی یا سزائے موت دی جائے گی. یہ تو خود وہاں پہ بھی جو ہے وہ یہ ڈسکشن ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کو، کیونکہ بھارت کے لیے وہ ایک پپٹ کی حیثیت رکھتی ہے حسینہ واجد، اس کا ایسڈ ہے، بھارت کا ایسڈ ہے حسینہ واجد، وہ کیسے اپنے ایسڈ کو ضائع کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت بنگلہ دیش کے حوالے سے کیا پلان کر رہا ہے، کیونکہ بھارت کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے بنگلہ دیش میں، یا اب چلیں تھی بنگلہ دیش میں، تو اس انویسٹمنٹ کا آؤٹ کم بڑا عرصہ ملتا رہا. لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ منافع کماتے کماتے کہیں کہ آپ کا سرمایہ جو لگا ہوا تھا وہ بھی سارا وائپ آؤٹ ہو گیا. تو شیخ حسینہ کے اقتدار بدر ہو جانے کے بعد ان کے لیے تو منظرنامہ وائپ آؤٹ ہونے والا ہے، تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہ رکھتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو پروپیگنڈا کرتا ہوگا. تو پھر اس کے اگلے ٹارگٹس اور مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے یاسر بھی، اس کے مقاصد تو واضح نظر آ رہے ہیں. اس نے جو ہے وہ مختلف فورمز پر، بین الاقوامی فورمز پر بھی یہ بات اٹھانی شروع کی ہے کہ جی وہاں پر بنگلہ دیش میں انتہا پسند قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ انڈیا میں دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب سے شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ فرار ہوئی ہے ملک سے اور نئی جو ہے وہ گورنمنٹ آئی، اب تک 11 مرتبہ بنگلہ دیش اور بھارت کی سرحد پر کشیدگی ہو چکی ہے، اور 3 مرتبہ فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں. یہ معاملات وہاں پر چل رہے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ کشیدگی کی اطلاعات آتی رہتی ہیں. سیم وہی سچویشن چل رہی ہے جو اس نے پاکستان کے ساتھ کی ہوئی ہے. وہاں بنگلہ دیش کی سرحد پر بھی یہی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی 3 محاذوں کو کھول کے بھارت اپنے لیے فائدہ کیا سوچتا ہے؟ یا بھارت یہ سوچ رہے کہ جتنا نقصان ہو گیا
وہ یہ 3 محاذ کھول کے مزید کروا لیں گے یا اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے؟ یاسر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے، یعنی مودی گورنمنٹ ہے، بنیادی طور پہ اس کی جو ہے وہ اپروچ ہمیں نظر آتی ہے۔ مودی گورنمنٹ اپنا سروائیول ڈھونڈ رہی ہے، اور ان کا سروائیول ان کے خیال میں صرف اور صرف سرحدوں پر کشیدگی میں پناہ ہے۔ یعنی وہ جو ہے وہ یہ سرحدوں پر کشیدگی جاری رکھیں گے تو اسی صورت میں مودی گورنمنٹ قائم رہ سکتی ہے۔ ادروائز اگر سرحدوں پر امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور تو انٹرنل جو ان کی ریفٹس ہیں وہ سامنے آئیں گی اور مودی گورنمنٹ کو گھر جانا پڑ جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو سرحدوں پر کشیدگی ہے، یہ ملکوں کے درمیان کشیدگی نہیں ہے، یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، اور بھارتی جو حکومت ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حکومت میں رہنے کے لیے وہ اس طرح کے اسٹیپس لے رہی ہے۔ آپ دیکھیں نیپال میں بھی انہوں نے یہی سچویشن پیدا کی ہوئی ہے۔ ابھی جو پاکستانی کرکٹ ٹیم میں جو ایک جو ہے وہ انہوں نے کرکٹ ڈپلومیسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع کی تھی، کہ سری لنکن کیپٹن کو فون کر کے جو اطلاعات آ رہی ہیں سامنے، اس کو کہا گیا کہ آپ ٹیم کو جو ہے وہ اکسائیں اور ٹیم کو واپس لے کے جائیں۔ آپ دیکھیں سری لنکن گورنمنٹ کے بہت اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، اور جیسے ہی یہ چیز باہر آئی ہے اس کے بعد فوری طور پہ سری لنکن کیپٹن کو واپس بلا لیا گیا، اور ان کو جو ہے وہ کپتانی سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ تو یعنی اس نچلے درجے تک آ کر وہ جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ان کا بس چلتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں چائنا، بنگلہ دیش اور پاکستان کو۔ ہاں، بنگلہ دیش کا آلٹرنیٹ انہوں نے افغانستان کی صورت میں ڈھونڈ لیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر افغانستان میں ہم جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم ایک اور بنگلہ دیش بنا سکتے ہیں، جو اگلی دہائی 1.5 تک جو ہے وہ ان کے خیال میں ان کے اشاروں پہ ناچتا رہے، جیسے شیخ حسینہ واجد ناچتی رہی تھی۔ یعنی اب نئے ایسٹس کی تلاش میں بھارت نکلا ہوا ہے، اور بھارت جی، کو نئے ایسٹس کی تلاش میں بھارت کو ڈپلومیٹک آئسولیشن پہ اس وقت جس ہزیمت کا سامنا ہے وہ شاید پہلے کبھی تھا اسے۔ ابھی موجودہ منظرنامے میں ترکیہ کا یہ اقدام ہے، یہ بین الاقوامی طور پہ ہلچل مچائے ہوئے، دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کس کس کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب طارق حبیب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔